اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب کسی کا باپ نہیں، دنیاوی طور پہ جسمانی طور پہ کسی کا باپ نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ آخر نبی ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ محبوب آیا، شان اتنی واضح ہے، کمال کی شان ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب پہچان نہیں تھی۔ طائف میں آپ تشریف لے جاتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا، لوگوں نے پتھر مارے تو جبرائیل السلام حاضر ہوئے، حضور کر اجازت ہو تو یہ پہاڑ اٹھا کے پھینکو ان پہ۔ فرمایا نہیں، میں بسانے کے لیے آیا ہوں، اجاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا ہوا، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، ان کی اولاد پہچان لے گی۔ جن کو پہچان نہیں تھی محبوب کی وہ پتھر مار رہے ہیں، تو جب پہچان ہو گئی تو صحابہ کرام سر کٹوا رہے۔ سر کٹواتے ہیں نام پہ تیرے مردان عرب۔ جب پہچان ہو گئی تو سر کٹوا رہے ہیں، پہچان نہیں تو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھنا یہ ہے حسن کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے ہو گزرے ہیں، بڑا مشہور ہے حسن۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہے۔ حسن یوسف بڑا مشہور تھا، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ایسے ہاتھ کا مغل میں ڈال کے نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آج خوبا ہمدا رنگ، وہ سب مل کے جتنا بھی حسین بن جائیں تو تنہا داری، تو پھر بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ آج خوبا ہمدا رنگ، وہ مل کے بھی جتنا حسین ہو تو تنہا داری، آفاق ہا کر دیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ جنہوں نے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے وہ تو تعریفیں کر کر کے انہیں تو تھکتے نہیں، لیکن جن بد نصیبوں نے محبوب کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ کام نہیں کرتی، اندر والی آنکھ چاہیے۔ ابو جہل کے پاس یہ آنکھ تھی، وہ صحابی کو نہیں بنا۔ عبداللہ بن ابی کے پاس بھی تو یہ آنکھ تھی، امال بھی تھے، کلمہ ہی پڑھتا تھا۔ معاملہ اندر کا تھا، محبوب کو پہچاننے کے لیے اندر والی آنکھ چاہیے۔ محبوب آج بھی پردے میں نہیں ہے، لیکن اندر والی آنکھ جن کی کھل جائے، دل روشن ہو جائے تو پھر عیاں نظر آتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام جب آ گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، جگا کے اے لوگو، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ جیسے اس وقت تھا آج بھی اسی طرح۔ یا ایھا الناس اس وقت بھی، یا ایھا الناس آج بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، نمونہ آ گیا تمہارے پاس، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف نور مبین بھی آ گیا ہے، قرآن پاک بھی پہنچ چکا ہے تمہارے پاس۔ اب یہاں دونوں باتوں پہ غور کرو، اگر قرآن ہے تو برہان بھی تو ہے، قرآن ہے تو قرآن بتا رہا ہے برہان بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر والے بٹن بند ہیں، روح سوئی پڑی ہے، دل مردہ ہے، دل سیاہ ہے، کسی کو کیا خبر کہ معاملہ ہے یہ آج کی بات برہان، آج بھی برہان موجود ہے، آج بھی برہان موجود ہے، اور آقا پاک سے پہلے بھی برہان موجود ہے۔ لفظ برہان یہ پہلے بھی آیا ہے، آقا پاک کے لیے بھی آیا، آج بھی برہان موجود ہے، لیکن کبھی کسی کو غور نہیں، کوئی اللہ کرے ہم تو دنیا داری میں مست ہو گئے، یہ بھی ایک علم ہے، ایک شوق ذوق ہے کہ ادھر بھی ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو برہان بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا، نشانی۔ اب برہان کی ذرا تعریف سنی۔ برہان کہتے ہیں ایسے نمونے کو جو سیم ٹو سیم ہو، نشانی، نمونہ، نمونہ، نشانی۔ جس طرح کوئی زمیندار فصل تیار ہو جائے تو کسی کو فصل جب وہ چاہے کہ بیچنا چاہتا ہے تو کسی وپاری کو اس میں سے کچھ فصل اٹھا کے، گندم ہے، مکئی ہے، جو بھی فصل ہے، اگر کسی وپاری کو دکھا دیا یہ میری فصل ہے، بطور نمونہ یہ چیک کر لے تو میری فصل تو کافی ساری ہے لیکن یہ نمونہ دکھا رہا ہوں۔ اب وہ نمونہ کہاں سے آیا؟
اصل میں سے آیا نا، جو اصل سٹاک ہے اسی میں سے آیا ہے. اب وہ اس نمونے کو دیکھ کے پوری ڈیری کا سودا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا ہے میں نے بھی تو نمونہ بھیجا جو میرے سے آیا ہے. برہانو من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے. اور آقا پاک فرماتے ہیں انا من نور اللہ تعالی تو کل خلاق من نوری. اللہ بھی فرماتا ہے قد جاءکم اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا ہے، برہان آ گیا ہے، رسول آ گیا. یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے. لیکن جو برہان آیا نا، اب ذرا برہان کی تعریف سنیے کہ برہان کہتے ہیں نمونے کو. تو آقا پاک کس کا نمونہ ہے؟ اللہ کا. اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا نمونہ ہے. تو پھر یہ معاملہ کیا بنا؟ وہی پہلے دن والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یہ سارا سسٹم وہ چل رہا ہے. اور مزے کی بات سنیے کہ ابھی وہ دور ابھی آنے والا ہے. ابھی دور آئے گا جب قرآن کی آیت سامنے آتی ہے سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی بلکہ ان کے اندر بھی. سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی دکھائیں گے نشانیاں اپنی اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے. حتیٰ ہوتا ہے رزلٹ، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ سب پہ یہ کھل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ جلوہ ذات حق ہے، سب پہ عیاں ہو جائے گا. جس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی. سبحان اللہ. اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھ کے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس پہ اب راز آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. تو اب دیکھیے محبوب کو نمونہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ میں پہچانا جاؤں. تو پہچان تو بغیر دیکھے ہو نہیں سکتی، دیکھ کے بھی نہیں ہوتی. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے شاہد، میں آپ کا شاہد ہوں، آپ میرے شاہد ہیں، دیکھ رہے ہیں، صورتیں نظر آ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ نام کا پتہ چلے. تیسرا پوائنٹ گھر کا پتہ چلے. چوتھا پوائنٹ ایڈریس کا پتہ ہو، تب آرے بنتا ہے. نام، صورت، گھر، ایڈریس، 4 پوائنٹ سامنے ہیں تب آرے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محبوب کو اپنا نمونہ بنا کے بھیج دیا اور فل اختیار دے دیا. اللہ والوں کے نزدیک، عاشقوں کے نزدیک تو یہ پوزیشن ہے کہ محبوب کے پاس فل اختیار ہے. یہ نہیں کہ وہ بے اختیار بن کے آیا ہے، وہ فل اختیار ہے، جو چاہے سو کر دے. لیکن عاشقوں کے لیے معاملہ کچھ اور ہے، منافقوں کے لیے معاملہ کچھ اور ہے. وجہ کیا؟ عاشقوں پہ راز کھولے جاتے ہیں، منافقوں کے سامنے پردہ ڈالا جاتا ہے. منافق آتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جیسا تو ہے. منافق کی سوچ کیا ہے؟ ہمارے جیسا. تو جب منافق آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آ رہے ہیں منافق تیرے پاس، بس جو ان کی سوچ ہے نا اس کے مطابق جواب دینا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا، تو کہتے کوئی انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا. وہ کہتے کچھ نہیں جانتا، تو کہتے قل لا اعلم الغیب، میں کچھ نہیں جانتا. وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. قل لا املک نفسی ضرا ولا نفع، میں اپنا نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ جو بتایا جو قرآن ہے نا، کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے، آگے سامنے ہے کون. جب آتے ہیں نا عاشق، اللہ عاشقوں کے ساتھ معاملہ اور ہے. عاشق آتے ہیں نا تو آپ نے روزہ یوم وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے. یوم وصال کے روزے لگاتار روزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے. صحابہ کرام نے بھی سنت ادا کی کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں. لیکن وہ کہاں برابری ہو سکتی تھی؟ کچھ دن چلے، 2-4 دن، ہفتہ گزرے، کئی صحابہ کرام مسجد میں نہ آئے، کمزور ہو گئے. روزہ رکھا ہوا یوم وصال کا لگاتار روزہ. جب وہ نہ آئے نا مسجد میں تو آقا پاک نے پوچھا فلاں صحابی نہیں آ رہے، مسجد کدھر ہے؟
تو بتایا گیا کہ روزے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کمزور ہو گئے، آ نہیں سکتے، اٹھا کے لاؤ، جس طرح بھی لا سکتے لاؤ۔ جب وہ آ گئے نا آپ نے فرمایا ایکم مثلی، منافقوں کیا کہا جا رہا ہے؟ انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، منافقوں کو کہا جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام آئے، عاشق آئے، فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس وقت گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا ہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اگر میں بیمار ہو جاتا تو وہ شفا دیتا ہے، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اب فرق دیکھیے، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عاشقوں سے، وہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ منافقوں سے۔ اور پھر منافق آتے ہیں لا اعلم الغیب، جب عاشق آتے ہیں سلونی اما دون العرش، پوچھو مجھ سے عرش تک کی خبریں پوچھو۔ عاشقوں سے بات اور ہے، منافقوں سے بات اور ہے۔ اب دیکھو اختیار کوئی نہیں، آقا پاک نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بات کرا رہے ہیں، تو دوران نماز ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ اوپر کیا، پھر نیچے کر لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آج اپنے نماز میں ہاتھ اوپر کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ فرمایا میں نے ہاتھ اوپر کیا، میرا ہاتھ بہشت میں پہنچ گیا، میرا ہاتھ بہشت میں پہنچ گیا۔ پھر خیال آیا کہ میں بہشت سے میوے لے لوں، لیکن پھر شریعت کا پردہ، شریعت ظاہر پہ لاگو ہے، شریعت کے پردے کی وجہ سے میں نے پھر ایسا نہیں کیا۔ اب دیکھو کتنا لمبا ہاتھ ہے، بظاہر تو یادہ کھڑا ہے، تو بہشت میں کون ساتھ پہنچ گیا؟ اچھا مجھے بتائیے کہ چاند دو ٹکڑے، کیا انگلی تو پہنچ گئی تھی چاند تک؟ اشارہ کیا، اس اشارے میں کیا پاور تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو کے نیچے آ گیا؟ اشارہ کیا سورج لوٹ آیا، کیا پاور تھی اشارے میں؟ یہ اختیار نہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اکھ بڑوا جاہل بیچارہ تا ویکھے اے نور نظارہ، صفاتی ہے یا ذاتی چمکارا، ویکھے کون بجز بینائی، وہ پیر محمد رمز بتائی، میں میں نہ رہ گئی کائی۔ معاملہ ہے کہ جلوہ دیکھتے ہیں عاشق، دکھایا بھی عاشقوں کو جاتا ہے، جو ہوئے منافق اسے کیسے ملے؟ منافقوں کے لیے مسجد بنا دی، منافقوں نے مسجد بنائی تھی پتہ ہے، اور مسجد بنا کے نا پھر آقا پاک کو دعوت دینے بھی آ گئے، اس لیے کہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آؤ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک بھی دیا اور ساتھ حکم دیا، وہ مسجد نہیں کفر گڑھ ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ کفر گڑھ ہے، گرا دو۔ اسے گرا دیا گیا، شیطین جلا دیے گئے تھے۔ اور پھر میں گیا تھا 86 میں گیا، جو نہیں بنی تھی مسجد، نزدیک بھی کوئی نہیں آتا تھا، بعد میں وہ بنا مسجد بنائی گئی، نام رکھا گیا مسجد نور، لیکن بنانے والے کوئی اور تھے، عاشق نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں اب دیکھیے کہ برہان بن کے آقا پاک آئے، کیسے کیا شو کیا، برہان جو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب میرا برہان ہے، میرا نمونہ ہے، تو آپ نے کیا شو کیا؟ تو پہلی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا انی مرۃ الرحمن من رانی فقد را الحق، میں رحمان کا شیشہ ہوں، میرا دیکھنا حق کا دیکھنا ہے، ذات حق کا جلوہ دیکھنا ہے۔ تو یہ جب آپ نے فرمایا، چھوٹی سی بات ہے کہ میں رحمان کا شیشہ ہوں، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اسے جلوہ ذات حق نظر آیا، تو اللہ پاک نے تصدیق بھی فرما دی، میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے محبوب کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، میرے محبوب کا بولنا میرا بولنا ہے۔ حتیٰ کہ صرف محبوب کی شان تو تھی، محبوب کے ساتھ رہنے والوں کا بھی مقام کیا ملا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا۔ اور قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ جب غزوہ بدر ہوا، حضور علیہ السلام پہنچے تو وہاں کفار پہ آپ نے کنکریاں پھینکی تھی، فتح ہو گئی،
اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. واپسی جب ہوئی مدینہ پاک پہنچے تو جب جنگ کا تبصرہ ہوا، غزوہ بدر پہ تبصرہ ہو رہا. اب دیکھیے تبصرہ کیا ہو رہا ہے. ایک صحابی کہتا ہے جی فلاں کافر کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے فلاں صحابی کو میں نے قتل کیا. جنگ جو ہوئی، قتل ہوئے، تو وہ صحابہ کرام اپنے اپنے حال بتا رہے ہیں کہ فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں کو میں نے قتل کیا. تو آقا پاک نے فرمایا کنکریاں تو میں نے پھینکی تھی. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، واپسی میں مدینہ پاک آ گئے. اب اس گفتگو کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ گفتگو آپس میں کر رہے ہیں آقا پاک اور صحابہ کرام. وحی کا نزول ہوا. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو قتل کیا. صحابہ کرام کے ہاتھ کس کے ہاتھ بن گئے؟ قرآن بتا رہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا. شان نزول ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. طاقت جب دے دیتا ہے، آج ایک بندہ مومن کو طاقت مل سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. آج بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن سکتا ہے، تو صحابہ کرام کے ہاتھ کس کے ہاتھ بنے؟ تو پھر فرمایا پیارے محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی نا، وہ بھی آپ نے نہیں پھینکی تھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ کنکریاں بھی تو اللہ نے پھینکی تھی. اب بظاہر تو نبی کا ہاتھ ہے، بظاہر صحابہ کرام کے ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں جلوہ کس کا ہے، پاور کس کی ہے، بس یہی سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. ہم کھڑے ہیں ظاہر پہ، باطن سے بے خبر. تو میں آپ کو یہ آج دعوت دیتا ہوں کہ خدا را جاگیے، وقت جاگنے کا آ گیا ہے. بڑی تباہی ہو چکی ہے. ایک نکتے پہ تباہی ہوئی ہے کہ جب بابا آدم بنا اسی وقت سے دو گروہ بن گئے تھے کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا، مردود ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جب نکالا اس نے مہلت مانگ لی، یا اللہ مجھے مہلت دی. قیامت تک مہلت مل گئی. اب اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بات ذرا جاگ کے سنیے. کیا ہو رہا ہے کہ جسم پہ قبضہ ہے شیطان کا، روح تک پہنچ نہیں سکتا. جسم پہ قبضہ شیطان نے کیا ہوا ہے، لیکن روح کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جس خوش نصیب نے روح کو بیدار کر لیا، شیطان کی جرات میں نہیں اس کے ساتھ قریب آئے. اور اس بات کو علامہ صاحب نے آج ہمیں خبردار کیا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش. دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے اپنے درندوں کو مارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بھئی جنگ چل رہی ہے جسم اور روح کی، ہر انسان کے اندر جنگ چل رہی ہے. اللہ فرماتا میں ظاہر نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا، نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. میری نگاہ تمہارے دل پہ ہے. جب دل کی طرف آؤ گے، کلمی ذکر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ہو جائے گا. نہ تم دل کی طرف آؤ نہ میرے ساتھ تمہارا رابطہ جڑے. ریاکاری ساری ہو رہی ہے، ظاہر پہ سب لگے ہوئے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہیں ہم؟ آج جاگو اور پیارے محبوب کی پہچان تب ہوگی جب دل روشن ہوں گے، روح بیدار ہوگی. پھر محبوب چھپا ہوا نہیں ہے، محبوب آج بھی عیاں ہے. اس حدیث کے تحت آقا پاک فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں بھی دیکھ لیا، فَسَوْفَ يَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ عن قریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا، جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. پھر چھپا ہوا ہے محبوب. ارے ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم مانگتے یہی ہیں یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما. ہم مانگتے یہی ہیں. کبھی سنا ہے کسی نے یہ دعا مانگی ہو یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما؟ وہ دعا ہی کو نہیں مانگتا، کوئی خرچہ نہیں ہے، تو دعا مانگتا ہی نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے. قبر میں زیارت ہو جائے، دنیا میں زیارت کرنے کا شوق نہیں. ایاں دیدار ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن صرف آنکھ چکر ہی ہے کہ یہ آنکھ ہماری کھلی ہے، یہ بند ہے.
یہ بند کر کے اسے کھولو، پھر اندر بھی تو باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر دور ہی۔ یہ اندر والی آنکھ کھولنی، یہ کوئی کھولنے کو تیار نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ دیکھو، یہ نقل ہے، یہ موبائل فون نقل ہے انسان کی، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک یہ ہے باہر والی، ایک یہ ہے اندر والی۔ اگر یہ بند ہے تو یہ کام نہیں کرتی، کوئی پردہ تو نہیں ہے، یہ آنکھ کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ اندر والی آنکھ بند ہے تو یہ کام نہیں کرتی، جب اندر والی کھلے گی تو یہ کام کرے گی۔ اب یہ کتنی پیاری مثال ہے۔ ہماری اندر والی آنکھ بند ہے، دل روشن نہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل۔ کون ہے جو ذکر کرتا ہے؟ ظاہری اعمال کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ظاہری اعمال ہمیں پہنچائیں گے باطن تک، اگر باطن تک نہیں پہنچ سکتے ظاہری اعمال کدھر جائیں گے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اور ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اس طرح وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن جو وضو کر لے نماز نہ پڑھے تو فائدہ وضو کا۔ ایسے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال ذکر اللہ کی خاطر ہیں، سارے عمل کر لیے، ذکر اللہ نہ کیا، دل کو روشن نہ کیا، روح بیدار نہ ہوئی، کس کھاتے میں گئے سارے اعمال؟ اللہ فرماتا میں تو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم بل ينظر فی قلوبکم ونیاتکم، وہ تو نہیں دیکھتا۔ لیکن شیطان باطن کی طرف نہیں جاتا، باطن سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتا ہے میں تمہاری صورت اعمال نہیں دیکھتا، میری نگاہ تمہارے دل میں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نمونہ بن کر آئے۔ دو عمل ہیں آقا پاک کے، ظاہری اور باطنی، دو عمل ہیں۔ ہم ظاہر تو کرتے ہیں لیکن باطن کی طرف نہیں جانتے۔ وہ باطنی عمل کون سا ہے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما کے اٹھے، وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا دی، وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا، جماعت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے عرض کی آقا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ہمارے سامنے آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے، وضو نہیں فرمایا، جماعت کرا دی، جبکہ آپ کا فرمان ہے کہ آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر تازہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اعتراض نہیں، حکمت کیا ہے؟ آج آپ نے وضو نہیں فرمایا، ہمارے سامنے جماعت کرا دی ہے، کیا حکمت ہے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے دیکھا میرے ظاہر کو، ظاہری تو آنکھ بند تھی، سویا ہوا تھا، تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، تمہیں سوتی نظر آئی کہ آنکھ سوئی ہوئی ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ مجھے بتائیے کون ہے جو یہ سنت ادا کر رہا؟ یہ سنت چھوٹ گئی ہے۔ آقا پاک نے واضح فرما دیا تھا جو برہان بن کے آئے، فرمایا میں اللہ کی برہان بن کے آیا ہوں، میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع میری کرو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اتباع میں آتا ہے قلبی ذکر، اطاعت میں آتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتباع میں آتا ہے قلبی ذکر، جو قلبی ذکر کرتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہو جاتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ یا الہی تجلی، تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو آقا پاک برہان بن کے آئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کرنا تھا، اپنی پاور دکھانی تھی، اپنے انوار و تجلیات ظاہر کرنے تھے، تو محبوب کو منتخب فرمایا، محبوب کی صورت میں اپنا جلوہ ظاہر فرمایا۔ تبھی تو محبوب فرماتے ہیں نا انی مرۃ الرحمن من رانی فقد رأى الحق، اور یہ عارفوں کی تعلیم ہے، اللہ والوں کی تعلیم ہے۔ وہ تو کئی لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی نہیں دیکھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آقا پاک نے بھی نہیں دیکھا، جبکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو دیکھ کے بات ہو رہی ہے، تو تمام اولیاء اللہ نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا۔ اب جو منفی پہلو والا ہو، انکاری ہو، اسے کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ یہ سوال ہو چکے ہیں، یہ سوال جواب ہو چکے ہیں، سارے صحابہ کرام سے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوال ہوا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ صدیق اکبر پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا
میں نے تو کوئی شے نہیں دیکھی الا رأیت اللہ قبلہ، ہر شے سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ اب یہ عاشق مانتے ہیں کیونکہ یہ فتوحات مکیہ میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں، اب کون مانے گا؟ پھر حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کیا آپ نے کہ معراج کی ہے، رب کو دیکھا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، میں نے کوئی شے نہیں دیکھی، ہر شے کے بعد رب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ معہ، میں نے تو ہر شے کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ اور جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا، میں نے کوئی شے دیکھی الا رأیت اللہ فی، میں نے ہر شے میں اللہ کو دیکھا۔ پھر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سٹیج پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں نا سلونی اما دون العرش، مجھ سے عرش تک کی خبریں پوچھو، عرش تک کی خبریں پوچھو۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا تھا کہ میرا باپ کون ہے، آپ نے بتا دیا تھا کہ فلاں باپ، کیفیت کچھ استقرا کی تھی، جلالی کیفیت تھی، پھر بڑی عرض کر کے معافی مانگنی پڑی۔ اسی طرح حضرت مولا علی جب آئے نا سیٹ پہ سٹیج پہ آئے، آپ نے بھی موج میں آگے فرمایا سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جب آپ نے فرمایا سل ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، نبی نہیں دیکھ سکا۔ ایسے الٹ کام ہو چکے ہیں کہ ہم امتی آقا پاک کے ہیں، بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ سب کے ذہنوں میں کیسا فطور آ گیا ہے کہ امتی آقا پاک کے ہیں۔ 18 سال آقا پاک اللہ کی بارگاہ میں گزار کے آئے، 18 سال اللہ کو دیکھا، یہ بات کہاں گئی کہ نبی نہ دیکھ سکا؟ یہ اتنا کام گڑبڑ ہو چکا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں قالا، جواب دیا لم اعبد، میں تو عبادت کرتا ہی نہیں ربن، اپنے رب کی، لم اراہو، بغیر دیکھے، میں بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتا۔ آقا پاک آ گئے، برہان بن کے آ گئے، سب راز کھل گئے، لیکن میں آخر میں اتنا عرض کر دوں خوش نصیبی ہے ہماری، لیکن ہم صرف سوئے پڑے ہیں، جاگنے کی دیر ہے، صرف جاگنے کی دیر ہے، باقی معاملہ بالکل فٹ ہے۔ صرف جب آنکھ کھل جائے گی نا، ہم صرف سوئے پڑے ہیں، جو ہی آنکھ کھلے گی تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ میں نے ابھی مثال دی ہے آنکھ کھلنے والی کہ یہ اب دیکھو نا، اب بظاہر یہ سویا پڑا، کچھ نظر آتی ہے، ابھی دیکھ لو کہ ابھی یہ آنکھ اندر والی آنکھ کھولتے ہیں، دیکھو اندر والی آنکھ کھولتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ اندر والی آنکھ کھل گئی ہے، آپ سارے نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ لیں۔ یہ مثال ہے کہ جب اندر والی آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ عیاں نظر آتا ہے، ہماری اندر والی آنکھ بند پڑی ہے۔ اس کے لیے حضرت سلطان مئو صاحب نے کمال کر دی، 140 کتاب لکھ دی، فرمایا انسانی سیٹ جو اشرف المخلوقات ہے اس کی